बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है, 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। मुसलमान को महसूस तो होगा कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास है। हम कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे कि हिंदुस्तान की धरती को अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई। सबसे पहला नबी इसी धरती के ऊपर अल्लाह ने उतारा है। जिसको तुम मनु कहते हो, उसकी औलाद को मनुष्य कहते हो, हम उसको आदम कहते हैं, आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। सवाल है कि वो एक आदमी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका हमारे तहज़ीबुल अफ़कार यूट्यूब चैनल पर। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएं, सदक़ाए जारिया समझते हुए दूसरों तक शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक हिंदुस्तानी देवबंदी आलिम दीन, मुसन्निफ़ और उस्ताज़ हदीस, जमीयत उलमा हिंद अलिफ के कौमी सदर, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताज़ हदीस व मौजूदा सदर मुदर्रिस, राब्ताए आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा के मुअक्कर रुकन और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर, अमीरुल हिंद खामिस हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सन 1360 हिजरी मुताबिक 1941 ईस्वी को हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी की चौथी अहलिया मारूफ बा आपा जान से पैदा हुए। उनके बड़े भाई हज़रत मौलाना असअद मदनी थे, जो हुसैन अहमद मदनी साहब की तीसरी अहलिया से पैदा हुए थे। सैयद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने तालीम की इब्तिदा हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी की मुअतमद व खलीफा असगर अली सहसपूरी के पास की, जिनके पास उन्होंने 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद में ही फ़ारसी का 5 साला निसाब मुकम्मल किया। फिर सन 1955 ईस्वी से दारुल उलूम देवबंद में ही अरबी तालीम का आगाज़ किया और 1383 हिजरी मुताबिक 1963 ईस्वी को दारुल उलूम देवबंद से दौरे हदीस की तकमील की। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में सहीह बुखारी हज़रत मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन अहमद साहब से और जामे तरमेज़ी जिल्द अव्वल और सही मुस्लिम हज़रत मौलाना इब्राहिम बलियावी से, जामे तरमेज़ी जिल्द सानी, शमाइल तरमेज़ी और सुनने अबी दाऊद सैयद हज़रत मौलाना फ़खरुल हसन मुरादाबादी से और सही मुस्लिम और सुनने इब्न माजा हज़रत मौलाना नसीर अहमद ख़ान बुलंद शहरी से और सुनने निसाई ज़हूर अहमद देवबंदी से और शरह मानिल आसार हज़रत मौलाना मेहदी हसन शाहजहाँपुरी से और इनके दिगर असातिज़ा दारुल उलूम देवबंद में हज़रत मौलाना एजाज़ अली अमरोही, जलील अहमद किरानवी, हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन देवबंदी और हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा किरानवी शामिल है। हज़रत के बैत व खिलाफत की बात करें तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी अपने बिरादर अकबर हज़रत मौलाना असद मदनी से बैत थे और उनके खलीफा अजल और मजाज बैत भी हैं। हज़रत के तदरीसी ज़िंदगी की बात करें तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने तालीम से फरागत के बाद 1965 ईस्वी में जामिया कासमिया
گیا سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور تقریباً 1.5 سال تک وہاں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر 1967 عیسوی کے آغاز میں وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تقریباً 14 ماہ وہاں پر مقیم رہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اپنے استاذ حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب احمد مرادآبادی کے ایما پر شوال سن 1389 ہجری بمطابق 1969 عیسوی میں وہ جامعہ قاسمیہ مرادآباد شاہی مرادآباد میں مدرس ہوئے اور 1403 ہجری بمطابق 1983 عیسوی تک 14 سال وہاں رہ کر تدریسی خدمات انجام دی۔ وہاں پر کتب متوسطہ کے علاوہ مشکات المصابیح، صحیح مسلم اور موطا امام مالک جیسی حدیث کی کتابوں کا درس بھی ان کے متعلق رہا۔ 21 ذی القعدہ سن 1391 ہجری کو انہیں تدریس کے ساتھ مجلس تعلیمی کا کنوینر بھی بنایا گیا۔ پھر 11 جمادی الاولیٰ سن 1393 ہجری کو انہیں نائب ناظم مجلس تعلیمی مقرر کیا گیا اور انہی کی کاوش سے 1396 ہجری کو مدرسہ شاہی مرادآباد میں مجلس شورا نے درس نظامی کی درجہ بندی منظور کی اور مدرسے کا تعلیمی معیار بلند تر ہوا۔ اسی طرح 14 شعبان سن 1396 ہجری کو مدرسہ شاہی کے تقرر کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ حضرت ارشد مدنی صاحب کا دارالعلوم دیوبند میں آمد۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دارالعلوم دیوبند کے نشائے ثانیہ کے بعد ذی قعدہ سن 1403 ہجری مطابق 1983 عیسوی میں دارالعلوم کے مستند تدریس پر فائز کیے گئے۔ 1987 سے 1990 عیسوی تک دارالعلوم کے نائب ناظم مجلس تعلیمی رہے۔ پھر 1996 سے 2008 تک دارالعلوم کے ناظم مجلس تعلیمی رہے۔ 1403 ہجری بمطابق 1983 سے اب تک دارالعلوم دیوبند میں مشکات المصابیح، صحیح مسلم اور ترمذی جیسی کتابوں کے اسباق ان سے متعلق رہے ہیں اور صحیح مسلم کے چھوڑ کر بقیہ دونوں کتابوں کے اسباق اب بھی ان سے متعلق ہے۔ سفر المظفر سن 1442 ہجری بمطابق اکتوبر 2020 سے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین کے منصب پر فائز کیے گئے۔ مختلف ہندوستانی عربی مدارس اور تنظیمیں حضرت مولانا ارشد مدنی کے زیر سرپرستی روا دوا ہیں۔ وہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے موقر ارکان میں سے ہیں۔ وہ سید اسد مدنی کے بعد متحدہ جمعیت علماء ہند کے صدر رہ چکے ہیں اور فی الحال جمعیت علماء ہند الف کے صدر ہیں۔ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی ارکان میں سے ہیں اور نومبر 2021 سے بورڈ کے نائب صدر بھی ہیں اور ان کا نام 500 انتہائی با اثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل ہے۔ حضرت کی ملی و قومی خدمات کی بات کریں تو حضرت مولانا ارشد مدنی کو اپنے والد حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا اسعد مدنی کی طرح ابتدا سے ہی ملی اور سماجی سرگرمیوں سے دلچسپی رہی ہے۔ ابتدا میں وہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ اور امارت شرعیہ ہند کے مجلس شورا کے سرگرم رکن رہ چکے ہیں۔ حضرت مولانا اسد مدنی کے بعد 2 فروری 2006 سے 5 مارچ 2008 تک متحدہ جمعیت علماء ہند کے صدر رہے اور 4 اپریل 2008 سے جمعیت علماء ہند الف کے صدر ہیں۔ دونوں جمعیتوں میں اتحاد کی امید۔ مئی 2022 کو دیوبند میں منعقد جمعیت علماء ہند میم کے اجلاس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند الف مدعو کیے گئے تھے، جسے مستقبل میں دونوں جمعیتوں میں اتحاد کا پیش
خیمہ قرار دیا گیا تھا اور جس کی طرف خود سید حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی اسی اجلاس میں واضح اشارہ دیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب جمعیت علماء ہند کے دونوں دھڑ متحد ہو جائیں گے اور جمعیت علماء ہند ایک پلیٹ فارم سے حالات کا مقابلہ کرے گی۔ امارت شریعہ ہند کے امارت کے لیے انتخاب۔ جولائی 2021 کی ابتدا میں جمعیت علماء ہند کے ذیلی تنظیم امارت شریعہ ہند کے منعقدہ میٹنگ میں امارت شریعہ ہند کے چوتھے امیر حضرت مولانا عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد پانچویں امیر کے لیے حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے حضرت مولانا ارشد مدنی کا نام پیش کیا تھا، جس پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی نے اپنی تائید پیش کی تھی اور حاضرین مجلس نے متفق ہو کر اس تجویز پر ساتھ کہا تھا، اور اس طرح سید ارشد مدنی امارت شریعہ ہند کے پانچویں امیر یا کہا جائے کہ اس کے امیر خامس منتخب کیے گئے تھے۔ حضرت کے مسلمانوں کے مسائل پر حضرت مولانا ارشد مدنی نے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف اٹھائے گئے ہر اقدام کی مخالفت کی ہے اور اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کی کوششیں بھی کی ہے، مثلاً یکساں سول کوڈ کا نفاذ، طلاق ثلاثہ پر بل کی منظوری، NPR، RCC اور CAA، بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنائے جانے کے فیصلے پر انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے مسلمانوں سے امن و امان قائم رکھنے کی اپیل کی، مگر بابری مسجد کی متنازع اراضی پر رام مندر بنانے کے لیے ایک ٹرسٹ بنائے جانے اور اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کو 5 ایکڑ زمین دیے جانے کے فیصلے پر انہوں نے کہا، بابری مسجد قانون اور عدل و انصاف کی نظر میں ایک مسجد تھی اور آج بھی شرعی لحاظ سے مسجد ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ مدارس کے سرکاری سروے کے انعقاد پر حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا تھا کہ ہمیں سروے پر نہیں، حکومت کی نیت پر شک ہے۔ بعد میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے اور رابطہ کے ذمہ داروں نے تسلی ظاہر کرتے ہوئے سروے کی حمایت بھی کی تھی۔ تو یہ ہے حضرت والا کے کچھ حالات زندگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دے، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دے اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ و حسن الجزا۔